شروع کرتے ہیں. آپ لوگ شرح العقائد نکال لیں. دعا بھی پڑھ لیں. اللہم ارنا الحق حقا فاتبعه وارنا الباطل باطلا فاجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں. کل ہم نے ایک سوال پڑھ لیا تھا. سوال یہ تھا کہ معترض یعنی اعتراض کرنے والا ہم پر یہ سوال کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ عقل جو ہے، نظر عقل جو ہے یہ مفید للعلم ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ نظر عقل جو ہے یہ علم ضروری، یعنی اس کا حکم علم ضروری ہوگا یا جو ہے کیا کہتے ہیں علم نظری ہوگا. اگر اس سے ثابت ہونے والا علم ضروری ہو تو پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ضروری میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوتا، اور جبکہ عقل میں اختلاف ہے. اور اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ نظری ہے تو پھر نظری میں تو ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے دوسری نظر کی ضرورت ہوگی، دلیل کی، پھر دوسری دلیل کی ثابت کرنے کے لیے تیسری دلیل کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے لا متناہی جو ہے یہ سلسلہ جاری ہوگا. تو اسی پر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، اسی کا ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ کی دونوں شکوں کا ہم جواب دیتے ہیں. انہوں نے تو دو اعتراض کیے تھے نا کہ اگر ضروری مراد لی تو پھر تو ضروری میں اختلاف نہیں ہوتا، لہٰذا آپ لوگوں کا پھر بھی یہ عقل جو ہے یہ نظر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر نظری مراد لے لے تو پھر نظری میں تو ایک نظر کے لیے دوسری نظر کی ضرورت، دوسری تیسری کے لیے، چوتھی کے لیے، پانچویں کے لیے لا متناہی یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اسی کے متعلق جو ہے ہم نے یہ بتا دیا. ایک منٹ. تو ہم نے اسی کو بتانے کے لیے کیا کر لیا، ہم نے اسی کو بتانے کے لیے جو ہے یہاں پر یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی قول یعنی آپ لوگوں کا اعتراض کا پہلا شک مراد لے لیتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یعنی عقل سے ثابت ہونے والا علم جو ہے وہ ضروری ہے. تو آپ لوگوں کا یہ اعتراض کہ یہ تو پھر اس میں اختلاف، علم ضروری میں اختلاف واقع نہیں ہوتا اور آپ لوگ عقل میں تو اختلاف ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اختلاف یعنی ضروری کے اندر بھی کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے. ضروری کے اندر بھی کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے. وہ کسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ عناد کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ یوں ہی جو ہے کسی چیز علم ضروری سے انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں موضوع یعنی جیسے زید قائم، زید کڑا، تو یہ زید جو ہے یہ موضوع ہے، اس کا محمول جو ہے یہ قائم ہونا ہے. کبھی کبھار جو ہے لوگوں موضوع اور محمول کو جو ہے وہ کیا نہیں سمجھ لیتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، اختلاف کر لیتے ہیں، اس کی صحیح ادراک نہیں کر لیتے. اس کا عقل کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے موضوع اور محمول جو ہے وہ اس کا صحیح ادراک نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، اختلاف کر لیتا ہے. اور یہ جو ہے کل نظر صحیح مفید، یعنی ہر نظر صحیح جو ہے وہ مفید للعلم ہوتا ہے، مطلب عقل جو ہے وہ مفید للعلم ہے. یہ ہمارا قول تو صحیح ہے، یہ بات یہی ہے. لیکن جو ہے بعض لوگ ضد کی وجہ سے اور بعض لوگ جو ہے اپنی عقل کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، اختلاف کر لیتے ہیں، ضروری میں بھی اختلاف کر لیتے ہیں. اور یہ اس پر تو تمام عقلاء کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کی عقل جو ہے وہ متفاوت ہے، یعنی لوگوں کی عقل میں جو ہے وہ فرق ہے. بعض لوگ جو ہے وہ بات کو صحیح ادراک کر لیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے غلط ادراک کر لیتے ہیں، پھر اسی پر جو ہے اڑ جاتے ہیں. کیا اڑ جاتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں جاتے. تو پہلے شک کا ہم نے یہ جواب دیا کہ ہمارا یعنی ضروری تو ہے، لیکن ضروری کے اندر بھی جو ہے آپ لوگوں کا یہ بات غلط ہے کہ اختلاف واقع نہیں. کیوں نہیں؟ ضروری کے علم ضروری کے اندر بھی اختلاف واقع ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ کبھی موضوع عقل کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے، اور کبھی صحیح عقل استعمال کر لیتے ہیں لیکن ضد کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا، جیسے
جو ہے یعنی بہت سے، اور یہ جو ہے یعنی عقلاء کا تو اختلاف ہے نا، اور اس طرح آثار میں بھی آیا ہے. ایک واقعہ بتاتی ہوں، آثار میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہاں لوگوں کی عقل جو ہے وہ مختلف ہے. کسی طرح کوئی 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 کس طرح عقل استعمال کر لیتا ہے، لوگوں سے کوئی چیز لیتا ہے، کوئی کس طرح عقل استعمال کر لیتا ہے کوئی چیز. جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ توضیح العقائد میں جو ہے یہ بات لکھی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھا وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک سفر میں تھا. جب وہ سفر میں تھا تو انہوں نے اپنے ساتھی سے جو ہے پانی مانگا. انہوں نے بغیر قیمت دینے سے انکار کیا. یہ کہتے کہ آپ لوگ کو کیا کر لے، آپ لوگ پیسے سے، آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ آپ قیمت دے دے، پھر یعنی سمن دے دے تب لے لے، ورنہ یوں ہی میں آپ کو مفت میں پانی نہیں دوں گا. تو اس نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو 10 درہم جو ہے پورے پانی جو ہے وہ مجھے دے دو 10 درہم کے بدلے میں. انہوں نے دے دیا. پھر بعد میں جو ہے ستو جو کہ کیا ہوتا ہے، آٹی سے بنائے جاتے ہیں، قسم کا چورا ہوتا ہے، اس کو جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی کو ستو کھانے میں شریک کیا. ستو جو ہے وہ تھوڑے سے گلے میں اٹک جاتی ہے تو اس پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شریک کیا تو اس کو پانی کی ضرورت ہوگی، تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پانی مانگا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں دوں گا مگر یہ کہ ایک گلاس کا 10 درہم دے دے، یعنی ہر گلاس 10 درہم کا ہے. تو انہوں نے مجبوراً جو ہے ایک ہی گلاس جو ہے وہ کیا کر دیا، 10 درہم کا خرید لیا. تو دیکھو وہاں پہلے آدمی نے عقل استعمال کیا کس چیز کے، پورے پانی 10 درہم پر بیچتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک ہی گلاس کو 10 درہم پر. تو یہ عقل کی تفاوت ہوتا ہے، بات صحیح ادراک کر لیتے ہیں، بات صحیح ادراک کو نہیں کر لیتے. یہ ہم نے پہلا جواب دے دیا. دوسرا جواب اس نے کہہ دیا کہ عقل سے کیا ہوتا ہے، عقل سے پانے والا علم جو ہوتا ہے وہ اگر نظری ہو، استدلالی ہو، تو پھر ایک دلیل کے لیے ایک دلیل اور دلیل کی ضرورت ہے، پھر دوسری دلیل کے لیے تیسری دلیل کی، پھر تیسری دلیل کے لیے چوتھی دلیل کی. تو گویا کہ لا متناہی ایک سلسلہ جاری ہوگا دور دور تک زمانے میں. انہوں نے یہ ہم پر اعتراض کیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ صورت بھی ہم اختیار کر لیتے ہیں کہ چلو ہم آپ لوگوں کے قول کے مطابق یہ مان لیتے ہیں کہ عقل سے ثابت شدہ علم جو ہے وہ استدلالی ہے. تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر استدلال کی دوسری استدلال کی ضرورت ہو. ہر استدلال کی دوسری استدلال کی ضرورت یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک استدلال کی آپ علم ضروری یعنی بدیہی کا جو ہے وہ کیا کر دے، اس سے جو ہے آپ استدلال کر لیں. آپ استدلال کے پھر تو بدیہی پر بات ختم ہو جائے گی، پھر دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ تو ہمارا مشاہدہ ہے. جس طرح یہاں پر جو ہے شرح العقائد میں جو مثال دی ہے عبارت میں، وہ دیا ہے کہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ العالم حادث، العالم حادث، کہ عالم جو ہے یعنی دنیا جو ہے یہ کیا ہے، حادث ہے. اور یہ بھی معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ العالم حادث نہ اس طرح ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث. یہ ایک دلیل، یہ ایک بات ہے جو کہ ہم نے عقل سے ثابت کیا ہے مقدمات کی ترتیب سے، کہ العالم متغیر، کہ یہ دنیا جو ہے یہ تبدیلی لانے والا ہے. تبدیلی یہ تو ہر انسان جانتا ہے. اور اس طرح کل متغیر حادث، اور ہر متغیر چیز یعنی تبدیلی لانے والی ہے، جو تبدیل لانے والی ہے وہ جو ہے حادث ہوتا ہے. حادث مطلب بعد میں آیا ہے، شروع سے قدیم سے نہیں آیا. تو یہ دو باتیں جو ہے یہ ہر انسان اپنے مشاہدے سے دیکھ چکا ہے کہ ہاں واقعی عالم جو ہے، دنیا جو ہے یہ بھی متغیر ہے، اور ہر متغیر چیز وہ تو حادث ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں پیدا ہوا ہے، وہ شروع سے ابد سے ازل سے موجود ہو نہیں آیا. تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جو کہ بدیہی ہے.
علم ضروری میں سے ہے، ہر انسان نے اس کا مشاہدہ کیا. ہم نے ان دو باتوں کو ملایا اور اس سے یہ بات ہم نے نکالی کہ العالم حادث، العالم حادث، کہ عالم بھی حادث ہے. العالم متغیر وکل متغیر حادث. تو ان دونوں کی مقدمات سے، یعنی ان دونوں جملوں کو ہم نے ملا لیا. اس سے آگے ہم نے یہ بات اخذ کر لی کہ العالم حادث، العالم حادث. دیکھو متغیر اور کل متغیر، ہم ان دونوں کو کاٹ لیے نا، پھر درمیان میں ہم نے العالم حادث کے ساتھ ملائے تو ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ العالم حادث ہے. اب دیکھو یہ العالم حادث، یہ ہم نے عقل سے یہ بات ثابت کی، لیکن اور یہ نظری ہے اور یہ واقعی نظری ہے، ہم نے مقدمات کو ترتیب دیا ہے. ہاں لیکن ہم نے ان مقدمات کو کہاں سے اخذ کیا ہے؟ مشاہدے سے اخذ کیا ہے، بدیہیات سے، ضروریات سے ہم نے اخذ کیا. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ہر نظری کی دوسری نظری کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم ضروری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آگے ایک اور بات امام علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ بات کہی کہ العالم متغیر و کل متغیر، یہ اور پھر ہم نے اس سے نتیجہ جو نکالا العالم حادث، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ خاص نظر ہے، یہ خاص، یعنی یہ ہم نے نظر سے تو یہ، لیکن یہ نظر صحیح سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے. یہ ہر نظر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے یہ نظر صحیح سے نکالا ہے. وہ کس طرح اس کے اندر ہم نے شرائط کو پورے کیے. وہ کس طرح؟ ہم نے مقدمات صغرا اور کبرا کو ملا لیا، پھر ان کے درمیان وسطیٰ کو کاٹ لیا، پھر ہم نے اس سے نتیجہ نکالا، یعنی العالم حادث یہ نکال لیا. تو یہی بات فرماتے ہیں کہ ہو یہ نظر جو ہے، یہ ہم نے جو نظر سے یہ بات ثابت کر لیا کہ العالم حادث، یہ نظر صحیح کی وجہ سے، اور ہر وہ نظر صحیح جو شرائطی نظر پر مشتمل ہو تو وہ نظر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مفید للعلم ہوتا ہے. اب عبارت کی طرف جاتے ہیں. قلنا ہم کہیں گے، قلنا ہم کہیں گے الضروری قد یقع فیہ خلاف، کہ ضروری میں بھی، یہ پہلے شق ہم جواب دیتے ہیں کہ ضروری میں بھی کبھی کبھی قد یقع کبھی کبھار واقع ہوتا ہے فیہ اس میں خلاف اختلاف، اما لعناد یا تو عناد کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے اڑے ڈھیٹ پن کی وجہ سے ہوتا ہے، او لقصور فی الادراک، یا جو ہے ادراک کے اندر قصور کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے. کیوں کمی کیوں ہوتا ہے؟ فإن العقول متفاوتۃ، کیونکہ تمام لوگوں کی عقل جو ہے وہ ان کے درمیان فرق ہوتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کو دیکھو اور دوسرے ان کے ساتھی کی عقل کو دیکھو. بحسب الفطرتی، کس چیز سے؟ فطرت کے حساب کے ساتھ. فطرت کے کس چیز کی وجہ سے؟ فطری اعتبار سے. باتفاق من العقلاء، اس میں تمام عقلاء کا کیا ہے؟ اتفاق. واستدلالا من الاثار وشہادت من الاخبار، اور یہ عقلاء کا کیا ہونا، یعنی عقلوں کا تفاوت، یہ کسی سے کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ واستدلالا من الاثار، یہ تو آثار سے استدلال کے ساتھ ہو، شہادت من الاخبار، اور اخبار کی شہادت کے ساتھ. جیسے میں نے آپ لوگوں کو واقعہ بتا دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. قد یثبت بنظر مخصوص لا يعبر، یہ دوسرا جواب دیتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ نظر سے استدلال کریں گے، پھر دوسری نظر سے، پھر تیسری نظر سے، پھر چوتھی سے، پھر پانچویں الی آخرہ. تو ہم اس کو کہتے ہیں قد یثبت بنظر مخصوص، اور نظر کبھی کبھار یثبت ثابت ہوتا ہے بنظر مخصوص، خاص مخصوص نظر کے ساتھ، لا يعبر عنہ بالنظر، جس کو نظر کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے، قولنا ہماری یہ قول، العالم متغیر وکل متغیر حادث یفید العلم بحدوث العالم، یعنی العالم حادث کے علوم کا علم کا فائدہ دیتا ہے بالضرورت، ضرورت کی وجہ سے. کیونکہ العالم متغیر، یہ ایک بات، وکل متغیر حادث دوسری بات. یہ ہم نے مشاہدے سے ثابت کیا ہے، اور یہی مشاہدے کو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو اسی کو تو علم ضروری کہا جاتا ہے. ولیس ذلك بمخصوصیت هذا النظر،
اور یہ جو ہے اور یہ اس نظر کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نظر کی وجہ سے ثابت ہو اسی وجہ سے العالم حادث کا لفظ جو ہے یہ نظر جو ہے یہ استدلال جو ہے ٹھیک ہے، نہیں، ولیس ذلك بخصوصیت هذا النظر بل لكونه صحیحا، کیوں کہ بلکہ یہ جو ہے یہ نظر صحیح ہے مقرونا بشرائطه، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے اس کی شرائط ملی ہوئی ہے، فیکون کل نظر صحیح مقرون بشرائط مفید للعلم، پس ہر وہ نظر صحیح جس کے ساتھ اس کی شرائط ملی ہوئی ہے یہ کیا ہوتا ہے، علم کا فائدہ ہے۔ وفی تحقیق هذا المنع زیارت التفصیل لا يليق بهذا الكتاب، یہ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے اور بھی جوابات دے دیے ہیں، اس کے اور بھی جوابات دے دیے گئے، لیکن ہم نے جو ہے اسی پر اکتفا کیا کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہاں پر تفصیل جو ہے یہاں پر ممتنع ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے ان تفصیلات کے لیے نہیں ہے۔ آگے جو ہے کیا بیان فرماتے ہیں، آسان سا ہے مسئلہ۔ امام علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور اس طرح ماتن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول ہے، یہ اسلوب ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے انہوں نے حواس کو بیان کیا، پھر اس کا حکم بیان کیا کہ عالم ضروری کا فائدہ دیتا ہے، پھر اس طرح خبر متواتر خبر رسول دونوں کو بیان کر لیا، پھر اس کا بھی وہ بتا دیا حکم کہ خبر متواتر جو ہے وہ عالم ضروری کا فائدہ دیتے ہیں اور خبر رسول جو ہے یہ عالم استدلالی کا فائدہ دیتے ہیں۔ آگے جو ہے اسی طرح اسی اسلوب کو کیا جاری کرتے ہوئے یہاں پر عقل کا حکم بیان کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے جو ایک سوال تھا نا کہ اگر اس کا حکم جو ہے علم ضروری ہو تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے، اگر علم استدلالی ہو تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے، وہ تو ہم نے اس کو جواب دیا ہے۔ آگے جو ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے عقل کا حکم بیان کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ عقل سے حاصل ہونے والا علم دو طرح کا ہے، کسی طرح عقل سے حاصل ہونے والا علم دو طرح کا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر اس میں نظر اور غور اور فکر کی ضرورت نہ ہو بلکہ محض عقل اور ذہن کو متوجہ کرنا اس کے لیے کافی ہو، یعنی صرف متوجہ کرنا کافی ہو، یعنی عقل متوجہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں زیادہ غور چھان بین کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ایک ایسا چیز ہو تو پھر یہ جو ہے علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے، علم ضروری کا فائدہ دے۔ جیسے یہاں سامنے جو ہے مجھے کوئی فوزیہ بتا دے کہ باجی یہ کل جو ہے نہیں ہر کل جو ہے اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، ہر کل جو ہے اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے میں صرف اس کی طرح متوجہ کر لیتی ہوں اور اس کی بات مان لیتی ہوں، ہاں یہ تو بات تو ٹھیک ہے کہ ہر کل جو ہے وہ اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، ہر کلو اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے میں اپنی عقل اس کی طرف متوجہ تو کرے لیکن اس میں مجھے غور فکر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں سوچ کر بتاؤں گی کہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، میں نے صرف اپنے عقل کو متوجہ کیا، ذہن کو جو ہے حاضر کیا، تو فوراً جو ہے میں سمجھ لیتی ہوں کہ ہاں یہ فوزیہ کی بات ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا کل جو ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے، اس سے بڑا ہوتا ہے، یعنی اس سے جز ہوتا ہے، اس سے جز بڑا ہوتا ہے، جس طرح قرآن جو ہے یہ کل ہے اور اس کا ہر یو جز یعنی ایک پارا دوسرا پارا تیسرا پارا، تو ظاہر سی بات ہے نا پورا قرآن جو ہے یہ اپنے جز یعنی ایک پارے سے دوسرے پارے سے تیسرے پارے سے یہ بڑا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی وہ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں غور و فکر کرے، پھر یہ کہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جز جو ہے وہ اپنے کیا کر لیتے، یعنی میں کل اور جز کا معنی اور اس طرح بڑا ہونا، جب فوزیہ نے کہہ دیا کہ باجی ہر کل جو ہے ہوتا ہے وہ اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر میں نے کل کو سمجھا، اس کا معنی کو سمجھا، جز کو معنی کو سمجھا، بڑے ہونے کا معنی کو سمجھا، تو پھر میں سمجھ گئی کہ ہاں فوزیہ کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ان کی بات کی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے، فریحہ اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں باجی یہ فوزیہ کی بات ٹھیک نہیں ہے، کل جز سے بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ پورے انسان کے بدن سے بڑا ہوتا ہے، کبھی کبھار بڑا ہو سکتا ہے، تو ہم سمجھے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فوزیہ غلط ہے، ہم کہیں گے کہ فریحہ نے یہ کل کے اور جز کے اور بڑے ہونے کے معنی کو نہیں سمجھا، بڑے ہونے کو معنی کو نہیں سمجھا، کیونکہ کل سے مراد جو ہے انسان کا پورا بدن مراد ہے، پورا بدن مراد ہے، اور جز سے مراد جو ہے ہاتھ مراد ہے۔ ہو سکتا ہے فریحہ نے جو ہے صرف اس کی لمبائی کو دیکھا ہوگا بڑا، اور پھر جو ہے بڑا ہونے کے سے اس کی لمبائی کو جو ہے وہ دیکھا ہوگا، اور کبھی کبھار بعض لمبے لوگ ہوتے ہیں اس کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے تک جاتا ہے،
नीचे तक जाते हैं तो उसने जो है तो हम कहेंगे कि फरीहा गलत है, और ये क्या होता है इसमें आर्स क्या है कि यानी अगर ऐसी बात हो कि जिसमें सिर्फ अकल को मुतवज्जे करना तो हो, लेकिन इसमें गौर और फिक्र की बात ना हो, तो फिर ऐसे अकल से साबित शुदा इल्म जो है वो इल्म ज़रूरी होगा। क्या होगा? इल्म ज़रूरी होगा। यहाँ तक तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। दूसरी बात कि अगर वो इल्म अगर अकल से क्या कर ले, वो ऐसा इल्म हो कि अकल से इस्तिदलाल की जरूरत होती है, यानी उस बात को साबित करने के लिए अकल को नजर गौर और फिक्र की जरूरत होती है, तहकीक की जरूरत होती है, तो फिर इस सूरत में हम उसको कहते हैं ये इक्तिसाबी है। क्या है यह? इक्तिसाबी है। इक्तिसाब किसे कहते हैं यानी जो शख्स अपने इख्तियार और इरादे से अपने इख्तियार और इरादे से किसी शे के इल्म के हासिल होने के असबाब को इस्तेमाल में लाए, असबाब को यानी खुद जो है उनको तरतीब दे, फिर उससे जो है नतीजा अखज़ करे। जैसे हम कह लेते हैं ना कि क्या कुल्लो कुल अल आलम मुतगय्यिरुन व कुल्लु मुतगय्यिरन हादिसुन अल आलम हादिस। तो हमने इन दोनों को तरकीब दी, पहले को हमने सुगरा बनाया, फिर कुबरा है, फिर हमने उससे नतीजा अखज़ किया। तो इसी तरह इसको कहते हैं इक्तिसाबी, यानी अपने इरादे से जो है कोई अपना गौर और फिक्र के साथ वो ये बात कर ले, तो फिर जो है ये क्या होता है यानी ऐसा इल्म जो अकल के गौर और फिक्र पर मौकूफ हो, तो फिर ये इक्तिसाबी होता है। इक्तिसाबी होता है। इसमें दो चीजें का काबिल बयान होता है। कभी कभार ऐसा होता है या कभी कभार ऐसा होता है कि इल्लत को देखकर यानी वो इस्तिदलाल जो है इल्लत से मालूल पर हो, इल्लत को देखकर जो है वो क्या कर लेता है या इल्लत को देख लेता है, फिर मालूल पर मालूल को समझ लेता है। जैसे जो है क्या कर लेता है फोजियत जो है वो क्या कर लेता है, आग को देख लेता है, आग आग को देख लेता है या वो उसको वो समझ लेते हैं कि यहाँ पर धुआं भी मौजूद होगा। तो ये आग जो है ये इल्लत है, और दूसरा ये धुआं जो है ये मालूल है। तो यहाँ पर जो है फौजिया ने आग को देखकर मालूल पर दलील दिया गया, क्या क्या यानी दलील को समझ गए है या दलील को बनाया गया। आग को देखकर क्या करे, धुआं जो कि मालूल है उस पर दलील बनाया गया है, तो इसको कहते हैं दलीली लिम्मी। दलीली लिम्मी यानी इल्लत को देखकर मालूल समझ लेना, इसको कहते हैं दलीली लिम्मी। और अगर इसका बरक्स कर ले कि वो जो है वो आग तो ना देख ले बल्कि धुआं को देख ले, इससे उसको आग का इल्म हासिल। वो कहीं पर धुआं देख ले किसी स्ट्रीट में, वो कह रहे थे कि हाँ यहाँ पर आग लगी है, तो हमने आग यानी धुआं जो कि क्या थे मालूल है, मालूल को देखकर क्या किया है इल्लत जो है वो मालूम हुई है, तो इसको कहते हैं दलीली इन्नी यानी दलीली लिम्मी कहते हैं या किस चीज को, इल्लत को देखकर मालूल का इल्म हासिल होना। और दलीली इन्नी कहते हैं मालूल को देखकर इल्लत का इल्म हासिल करना। पहले का मिसाल यानी आग को देखकर धुएं का होना, धुएं का इल्म हासिल करना, यहाँ पर आग है तो यहाँ पर धुएं भी जरूर होगी, और इस तरह धुएं को देखकर आग को हासिल करना, ये दलीली इन्नी है या। तो क्या कहते हैं, और पहले दलीली लिम्मी को क्या कहते हैं, इस्तिदलाल ना तातील, और दूसरी को कहते हैं इस्तिदलाल। क्या कहते हैं या दूसरे को दलीली इन्नी को कहते हैं इस्तिदलाल। अर्ज क्या है, ये तमाम चीज जो गौर और फिक्र वाली बात है ना, तो इसको हम कहते हैं कि इस यानी ऐसे अकल ऐसे इल्म यानी जब अकल से इसी तरह इल्म हासिल हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये इक्तिसाबी इल्म है, और पहले को हम कहते हैं कि ये इल्म जरूरी है। अब देख लो किताब की तरह, टाइम भी ज्यादा हो गया है उसका। तो शरह अकायद का वमा सबत मिन्हु ऐ मिनल इल्म, और जो साबित हुआ इससे ऐ मिनल इल्म साबित बिल अक्ल, यानी इल्म में से जो साबित हुआ अक्ल से बिल बदाहते बदियही तौर पर, यानी बिअव्वल तवज्जुह मिन गैर इहतियाज इला तफक्कुर, तफक्कुर की तरफ गौर और फिक्र की तरफ बगैर एहतियाज के सिर्फ तवज्जुह के साथ हासिल हो जाए तो हुआ जरूरी है, तो ये होता है जरूरी। कल इल्म बिअन्ना, जिस तरह ये इल्म बिअन्ना कुल्ल शैइन अअज़म मिन जुज़ई, कि हर चीज का बड़ा जो है हर चीज का कुल जो है वो अपने जुज़ से बड़ा होता है। फ़इन्नहु बाद तसव्वुरि मानल कुल्ली वल जुज़ई वल अज़, बस ये कुल
जुज और आज़म के मानी का तस्वुर होने के बाद ला यतवक़्फ़ु अला शैइन, फिर किसी चीज पर मौकूफ नहीं होता, बस सिर्फ कुल जुज और आज़म का मानी आते हैं तो फिर आप समझ लेते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये बात तो सही है, फिर मजीद गौर और फिक्र की जरूरत नहीं होती। वमन तवक्कफ फीही, और जो शख्स इसमें तवक्कुफ करे, हैसु ज़ामा कि वो गुमान करे, अन्न जुज़ अल इंसानी कि इंसान को जुज़ कल यदि जैसी यद मसलन मिसाल के कद यकून आज़म मिनो, वो तो इंसान से बड़ा होता है, फहुव लम युतसव्वर मानल जुज़ वल कुल्ल, बस हम ये समझ लेते हैं कि उसने जुज़ और कुल के माने को मुतसव्वर नहीं किया, वो कुल और जुज़ के माने को ही नहीं समझा है। वमा सबत मिन्हु बिल इस्तिदलाल, और जो इल्म अक़ल से इस्तिदलाली तौर पर साबित हो, ऐ बिन्नज़री फी दलील, और क्या होता है दलील में इतना गौर फिक्र है, सवा उनका ना इस्तिदलाल बराबर है कि वो इस्तिदलाल हो, मतलब क्या इस्तिदलाल मैंने बता दिया ना अभी पहले पहले, मिनल इल्लति अलल मालूल, मालूल पर इल्लत के साथ इस्तिदलाल, कमा इज़ा रआ नारा, जैसे कि कोई आदमी आग को देखते फ़अलिम, बस वो जान लेता है अन्न लहा दुखान कि उसके लिए धुआं भी ज़रूर होगी, और मिनल मालूल अलल इल्लति, या इल्लत पर मालूल से, कमा इज़ा रआ दुखान, जैसे कोई आदमी देख लेता है धुएं को, फ़अलिम बस वो जान लेता है अन्ना हुनाका नारा कि यहाँ आग भी होगा। वक़द युखस्सुल अव्वलु बिस्मि तालील, और पहले किस्म को क्या कर देते हैं हम, उसको मखसूस करते हैं और इसमें तालील के नाम के साथ, वसानी बिल इस्तिदलाल, और दूसरे को इस्तिदलाल के साथ, फहुवा इक्तिसाबिय्युन, बस ये जो है इस इल्म को कहा जाता है क्या, इल्म इक्तिसाबी, ऐ हासिलुन बिल कसबी, क्योंकि इंसान के कसब और कमाने के साथ उसके के साथ जो है वो क्या होता है, हासिल होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गए, 26 मिनट हो गए, चलो कोई बात नहीं।